السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دوسری فصل ہے نزول قرآن کے بارے میں، یعنی قرآن کریم کا نزول کے معنی ہیں اوپر سے نیچے اترنا، اور کلام میں نقل و حرکت تو نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس کے اترنے اور نقل و حرکت کرنے کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو پہلی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی کلام سنا جائے، اس کو لکھا جائے اور آگے بندے تک پہنچا دیا جائے، یہ پہلی صورت ہے۔ اسی طرز پر پہلی جتنی آسمانی کتابیں تھیں وہ اتاری گئیں کہ ان کو لکھ کے جو ہے وہ بھیج دیا گیا، اور انہوں نے وہ کتابیں اٹھائیں اور جو احکام تھے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی بندے کو کوئی بات پہنچائی جائے کہ یہ والی بات فلاں بندے کو پہنچا دو، اور وہ بندہ وہ بات سن کے جہاں تک حکم ہو وہاں جا کے وہ بات سنا دے۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بغیر واسطے کے سننے والے سے ہی گفتگو کر لی جائے، یعنی سننے والے سے گفتگو کر لی جائے کہ یہ حکم ہے۔ تو یہ جو آخری 2 صورتیں ہیں، یعنی ایک جبریل علیہ السلام کے واسطے سے اور بغیر واسطے کے، یہ جو قرآن کریم کا نزول ہے ان 2 صورتوں سے ہوا، کیونکہ قرآن کریم تو لکھا ہوا نازل نہیں ہوا، پڑھا ہوا نازل ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے قرآن کریم باقی آسمانی کتب سے اس کا نزول جو ہے وہ شاندار ہے، کیونکہ یہ لکھا ہوا نہیں آیا، یہ پڑھا ہوا آیا ہے۔ اور بعض آیات حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے آئے، پڑھی اور حضور علیہ السلام نے یاد کر لیں۔ یا پھر جس طرح معراج شریف کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام معراج پہ گئے اور وہاں پہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے لے کے آ گئے، بغیر واسطے کے، بغیر جبریل علیہ السلام کے واسطے سے۔ تو اس وجہ سے قرآن کریم کا جو نزول ہے وہ بڑا شاندار ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں کہ ایک لکھا ہوا کلام ہوتا ہے، ایک سنا ہوا کلام ہوتا ہے۔ لکھے ہوئے اور سنے ہوئے یا بولے ہوئے یا پڑھے ہوئے میں بڑا فرق ہے۔ لکھا ہوا ہو، مثال کے طور پر میں آپ کو یوں کہوں کہ اگر لکھا ہوا کوئی کلام ہو، مثلاً اس کی کوئی مثال لے لیتے ہیں کہ تم دلی جاؤ گے، تم لاہور جاؤ گے، تم اسلام آباد جاؤ گے، تم کراچی جاؤ گے۔ اب اس میں بہت سارے معنی پیدا ہو سکتے ہیں۔ لکھا ہوا ہو تو اس کا ایک ہی معنی ہمیں سمجھ آئے گا، تم لاہور جاؤ گے، یہ ایک ہی معنی سمجھ آ رہا ہے۔ لیکن اگر اس کو بولا جائے اور کوئی آدمی سنے تو بہت سارے معنی پیدا ہوں گے، کیونکہ جو آدمی کا لب و لہجہ ہوگا اس حساب سے اس کا معنی ہوگا۔ اگر وہ کہے کہ تم لاہور جاؤ گے تو یہ سوالیہ ہوگا، یا وہ کہے تم لاہور جاؤ گے تو یہ حکم ہوگا، یا پھر تم لاہور جاؤ گے یہ تعجب ہوگا کہ تم جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے، یا پھر تمسخر بھی ہو سکتا ہے، مذاق بھی ہو سکتا ہے کہ تم لاہور جاؤ گے۔ تو اس وجہ سے یہاں پہ یہ کلام جو ہے یہ سننے سے بہت ساری حکمتیں ظاہر ہوتی ہیں، اور لکھنے سے ایک حکمت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، جو ایک معنی سمجھ آتا ہے، اور سننے سے اور بولنے سے جو ہے وہ بہت سارے معنی سمجھ آتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جبریل علیہ السلام سے جو حضور علیہ السلام نے کلام کو سنا تو وہ جتنی حکمتیں تھیں وہ حضور علیہ السلام نے سمجھ لی، حضور علیہ السلام تک پہنچ گئیں۔ جتنے اس کے اسرار تھے، نکات تھے، حضور علیہ السلام کو پہنچ گئے۔ ہمارا دماغ اور ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں تک حضور علیہ السلام کی عقل یا حضور علیہ السلام کا دماغ جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے قرآن کریم کو کما حق ہو، جس نے سمجھا یا جس نے سن کے اس کو صحیح طرح سمجھا وہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارک ہے۔ اور اس کے بعد قرآن کریم کا نزول کتنی بار ہوا؟ تو قرآن کریم کا نزول جو ہے وہ چند طریقے سے ہوا ہے۔ ایک یہ ہے کہ یک بارگی ہوا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان المبارک ایسا ببرکت مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ اور دوسری جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں جو ہے وہ اتارا ہے۔ تو یہاں پہ ایک لفظ ہے انزال اور ایک ہے تنزیل۔ انزال اور تنزیل میں یہی فرق ہوتا ہے کہ انزال کا مطلب یک بارگی نازل کرنا، اور تنزیل کا مطلب ہے آہستہ آہستہ نازل کرنا۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ یک بارگی رمضان المبارک میں اتار دیا گیا۔ اور پھر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے یک بارگی قرآن کریم کو جو ہے آسمان دنیا پہ نازل فرما دیا، اور پھر جس
آیت کی ضرورت تھی، جس موقع پر ضرورت تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر وہ آیت جو ہے یا وہ حکم جو ہے وہ نازل کر دیا۔ یک بارگی قرآن کریم اگر نازل ہو جاتا تو مسلمانوں کے لیے اس پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا۔ جس طرح بنی اسرائیل پر ایک دم تورات ملی تو انہوں نے کہا سمعنا و عصینا، ہم نے اس کو سن لیا اور ہم نے اس کی نافرمانی کی۔ تو ہمارے لیے یہ حکم ہوا کہ آہستہ آہستہ حکم جو ہے وہ ملتا گیا۔ مثلا شراب پہلے حلال تھی تو ایک دم شراب کو حرام نہیں کیا گیا کہ مسلمان جو ہے وہ کہیں شراب کو نہ چھوڑ سکیں گے اور گناہ گار ہوں گے۔ تو سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ جب نماز کے لیے آؤ تو اس وقت شراب پی کے نہ آؤ۔ پھر حکم یہ ہوا کہ اب جو ہے وہ شراب حرام ہو گئی ہے، تو پھر جو ہے مدینے کی گلیوں میں جو ہے وہ شراب کو بہا دیا گیا۔ تو ان تمام طریقوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن اور دیگر جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان دونوں کے نزول میں تھوڑا سا فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ باقی کتابیں جو ہے وہ لکھی ہوئی نازل ہوئی ہیں اور قرآن کریم جو ہے وہ تقریری ہے، یعنی پڑھا ہوا نازل ہوا ہے۔ دوسرا یہ کہ باقی کتب جو ہے وہ خاص جگہ پہ عطا کی گئیں۔ جس نبی کو جو کتاب دینی ہوتی اسے کہا جاتا کہ فلاں جگہ پہ حاضر ہو جاؤ اور یہ کتاب جو ہے وہ تمہیں دے دی جائے گی۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو قرآن کریم دیا گیا وہ خاص جگہ پہ نہیں دیا گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اگر پہاڑوں میں تھے، شجر میں تھے، کہیں وادیوں میں تھے یا گھر میں تھے، بستر میں بھی تھے، تب بھی قرآن کریم نازل ہو گیا تاکہ حجاز مقدس کی ہر جگہ جو ہے وہ قرآن کریم کے نزول کی برکت سے جو ہے وہ عظمت والی ہو جائے۔ اسی طرح باقی کتب یک بارگی اتری، یعنی ایک دفعہ ساری کتاب جو ہے وہ تھما دی گئی، لیکن قرآن کریم بقدر ضرورت اترتا رہا اور 23 سال کے مختصر سے عرصے میں جو ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہ چند آیات یا چند احکام جن کی ضرورت ہوتی وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہ نازل کر دیے جاتے، اور یک بارگی نازل کردہ احکام پر عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ قرآن کریم کو آہستہ آہستہ اتارا ہے، اور وہ بنی اسرائیل کی مثال میں نے آپ کو دے دی کہ یک بارگی جب ان کو دیا گیا تو سورہ بقرہ میں آتا ہے سمعنا و عصینا، ہم نے سب کو سن لیا، یعنی پوری کتاب کو سن لیا اور ہم نے اس کی نافرمانی کی۔ لیکن اگر آہستہ آہستہ اتارا جائے تو پھر جو ہے وہ اس کو سن کے سمجھ کر پھر اس پر عمل کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ تو اس دوسری فصل میں ہمیں یہ چیز سمجھ آ گئی ہے کہ نزول قرآن کیسے ہوا اور قرآن پاک کا نزول کتنی بار ہوا اور قرآن اور دیگر آسمانی کتابوں میں کیا فرق ہے، یہ چیز ہمیں سمجھ آ گئی ہے۔